لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وهادينا ومولانا وملجأنا وقائدنا الأعظم والنبي الأكرم والرسول الأفخم محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا إمام بعده ولا أمة بعد أمته وسيد الخلائق والبشر صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. درود پاک تلاوت فرما لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، دوستو، بھائیو، اللہ جل شانہ کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی اس مختصر سی زندگی کے اندر ہماری بے شمار کمی کوتاہیوں کے باوجود رمضان المبارک کے مہینے کے قریب تر کر دیا ہے. ایک ایمان والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اسے زندگی میں رمضان المبارک پھر سے نصیب ہو جائے اور وہ لمحات کے جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی ماہ قبل سے انتظار شروع فرما دیتے تھے اور اس کی تیاری خود بھی فرماتے اور اپنے پاک اور پوتر اور مقدس جماعت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایک ایک فرد کو بھی اس کی تیاری کا حکم فرماتے اور اللہ جل شانہ سے دعا مانگتے اور عملی مشق شروع کر فرما دیتے. دعا اس انداز میں آپ نے تعلیم فرمائی ہے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ 2 ماہ قبل سے اس کی تیاری اور اس کی ایک شوق رمضان تک پہنچنے کا، اس کو حاصل کرنے کا، اس کی برکات کو سمیٹنے کا
اس کے انوارات اور تجلیات سے مستفید ہونے کا جو لگن، جو ولولہ، جو جذبہ اندر موجود تھا، اس کا اظہار اس طرح فرماتے تھے کہ یا اللہ، رجب اور شعبان تک تو نے پہنچا دیا تو رمضان تک بھی تو ہی پہنچا دے گا، اتنا قریب لا کے ہمیں اس سے محروم نہ فرمانا۔ تو باقی چند روز رہ گئے ہیں، اللہ جل شانہ ہمیں بھی جو زندگی کے دن باقی ہیں اس میں مزید یعنی صحت و عافیت کے ساتھ زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان ایام کو رمضان کی برکات سے مالا مال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس سے کچھ حاصل کر سکیں۔ اور عملی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں جتنی کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے کہ رمضان اور شعبان میں تھوڑا سا فرق باقی محسوس ہوتا تھا۔ رمضان تو مستقل روزے ہی ہیں پورا ماہ، لیکن رمضان کے بعد جو مہینہ سال میں ایسا ہے کہ جس میں حضور کثرت سے روزے رکھتے تھے، وہ شعبان کا مہینہ ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہتمام فرماتے اور صحابہ کرام کو بھی اہتمام کی تلقین کرتے۔ گزشتہ دنوں چند روز قبل ہی 14 شعبان گزری ہے، ہمارے ہاں معاشرے میں اس کے حوالے سے بہت سی باتیں، بہت سے واقعات، بہت سی فضائل کی باتیں ملتی ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور اس کے عملی مظاہرے بھی دیکھتے ہیں لوگوں کی نظر میں۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا ہر عمل چھوٹا ہو یا بڑا، وہ دین کے صحیح اصولوں اور دین کے صحیح ہدایات اور احکامات کے مطابق ہو، اس سے ہٹ کے نہ ہو۔ اپنی مرضیات کو شامل کر دینے سے وہ دین نہیں بن جاتا، بلکہ دین نام ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کا۔ اپنی مرضی دین نہیں ہے۔ سارے جھاڑو رکھیں، وہ بھی غائب کر دو پہلے۔ اپنی مرضی دین نہیں ہے، دین اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کا نام ہے۔ ہمارے ہاں ایک طویل عرصے سے ایک سازش کے تحت کہہ لیں، ایک پلاننگ کے تحت کہہ لیں، یا لوگوں کی مصروفیات کا اندازہ کرتے ہوئے ایک خیال اس طرح کا بنایا گیا ہے کہ جتنا بھی شارٹ طریقے سے دین کو حاصل کر لیا جائے اور جتنے بھی فضائل، جتنے بھی ثواب کے راستے مختصر عمل کے ذریعے مل جائیں، عزیمت کا راستہ اس میں نہ ہو، محنت نہ کرنی پڑے، مشقت نہ کرنی پڑے، جو ہم اپنے دنیاوی معاملات میں چاہتے ہیں وہی کچھ ہم دین میں چاہنا شروع ہو گئے۔ ہم دنیا میں یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں گھر بیٹھے بغیر محنت کے کسی ایسے انداز سے پیسے اکٹھے کرنے کا طریقہ آ جائے کہ ہم گھر میں بیٹھیں اور لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے کلک کرتے رہیں اور مختلف ویب سائٹیں وزٹ کریں، ان سے ہمارے اکاؤنٹ میں ڈالر اور مختلف یعنی رقوم جو ہیں وہ آتی رہیں، اور گھر بیٹھے ہم اس کے ذریعے یعنی لاکھوں کروڑوں پتی بن جائیں۔ اس میں بہت سارے ذرائع موجود ہیں جو چل رہے ہیں دنیا کے اندر، رائج ہیں، لوگ استعمال کر رہے ہیں، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر اس کو استعمال کر کے اس کے ذریعے پیسہ کما رہے ہیں۔ لیکن ایک آدمی وہ ہے جو صبح سے لے کر شام تک محنت کرتا ہے اور دیانتداری سے کام کرتا ہے، وہ پیسہ اگرچہ تھوڑا کماتا ہے لیکن وہ مطمئن ہوتا ہے کہ میرے پاس اگر تھوڑا مال ہے لیکن وہ حلال کا ہے، اور اللہ رسول کے حکم کے مطابق میں نے تجارت کر کے، مزدوری کر کے، محنت کر کے، مشقت کر کے اس کو حاصل کیا، اور تسلی ہے کہ یہ 2 لقمے ہیں نا، یہ حلال کے اندر جائیں گے، اور اس کی برکات، اس کے ثمرات، اس کے انوارات انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ ایک عالم کی گفتگو سن رہا تھا، انہوں نے فرمایا کہ ہر عمل کا بھی نور ہوتا ہے، ہر لفظ کا بھی ایک نور ہوتا ہے، اس کی بھی ایک روشنی ہوتی ہے، اس کا بھی کوئی نہ کوئی فیض ملتا ہے انسان کو۔ ہم ذکر کرتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ان الفاظ کے انوارات موجود ہیں، ان کی برکات موجود ہیں۔ اب محسوس کون کر سکتا ہے، ان کا مشاہدہ کون کر رہا ہے، اور کون کرتا تھا اور اب کیوں نہیں ہوتا، سوال اس پہ ہے۔ اب ہم بھی ذکر کرتے ہیں جو اللہ توفیق عطا فرماتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں جو اللہ توفیق عطا فرماتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، جو توفیق ہے اس کی ذات سے مانگ کر ہم وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم سے خیر کا کوئی عمل ہو جائے، اللہ کو خیر کا کام کروا دے، اللہ برائی سے محفوظ فرما لے، غلط کام سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما لے، ہم اس کی بہت کوشش کرتے ہیں۔ لیکن انسان ہونے کے ناطے کوتاہیاں ہیں، سستی ہے، اس کے اندر غلطی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، اللہ معاف فرمائے، اس پہ توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن یہ سب کچھ ہے، لیکن ہمیں اس کے انوارات، برکات، فیوز محسوس نہیں ہوتے، نظر نہیں آتے۔
جبکہ لفظ اللہ اگر بولا جائے تو اس کا اثر ہوتا ہے. قرآن کریم کی تلاوت کی جائے اس سے دل ہلتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب ان پہ قرآن کریم کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں ان کے ایمان بڑھتے ہیں، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ترقی نصیب ہوتی ہے. وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل جو ہے وہ دہل جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، ہل جاتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا غصہ ہے. اللہ تعالیٰ بشارت دے رہے ہیں، کن اعمال پہ بشارت مل رہی ہے. اللہ ناراضی کا اظہار فرما رہے ہیں، کس وجہ سے ناراضی کا اظہار ہو رہا ہے. اللہ نے یہ کام کرنے کا حکم دیا ہے، کیوں دیا ہے، اس کے نتائج کیا ملیں گے آگے، اگر یہ عمل کرتے ہیں اس کا صلہ کیا ملنا ہے ہمیں. یہ سب کچھ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے. اور قرآن کو تو یہاں تک فرمایا اللہ جل شانہ نے کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ اللہ نے مخلوق کی نفسیات کو اس کے اندر ایک لحاظ سے ذکر فرمایا ہے کہ اس زمانے کے لوگ کہتے تھے کہ کلام اللہ میں کیا ہے، کوئی مافوق الفطرت کوئی چیز دکھائیں تو ہم مانیں کہ یہ اللہ کی کوئی یعنی کاریگری ہے. نبی کا معجزہ کوئی ہم سے ہماری عقل سے بڑھ کر کوئی چیز سامنے آئے. جس طرح چاند کے توڑنے کا مطالبہ کیا کہ 2 ٹکڑے ہو، حضور نے اشارہ فرمایا 2 ٹکڑے ہوا چاند. لیکن یہ بھی اللہ کی ایک سنت رہی ہے اور تاریخ و سیرت میں ہم پڑھتے ہیں کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ سابقہ انبیاء میں سے کسی نبی سے معجزہ طلب کیا کہ جب تک کوئی معجزہ نہیں دکھائیں گے، معجزہ یعنی انسانی عقل کو عاجز کر دینے والا کوئی عمل، ایسا کوئی عمل جب تک نہیں آئے گا تب تک ہم آپ کی بات پہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہیں. اور جس نے ایسا کوئی یعنی معجزہ مانگا اسے پھر ہدایت بھی نہیں ملی، ہدایت بھی نہیں ملی اسے، کہ اس نے دل سے تو یقین نہیں کیا، اس نے تو آزمانا چاہا. اور اللہ کا فرستادہ، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نمائندے کبھی بھی وہ تو اللہ کی یعنی نیابت میں ہوتے ہیں، اللہ کے نائب ہوتے ہیں. اگر ان میں کوئی نقص نکل آتا ہے یا وہ ہار جاتے ہیں یا وہ پسپا ہو جاتے ہیں، انہیں شکست ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ براہ راست اللہ جل شانہ کو شکست ہوئی، براہ راست اللہ جل شانہ اپنی مخلوق کے سامنے عاجز آ گئے ہیں. وہ نبی عاجز نہیں آیا، وہ نبی براہ راست اللہ کا نمائندہ ہے. اس کا عاجز آنا، اس کا ہارنا، اس کا پسپا ہونا، اس کا کسی معاملے کے اندر یعنی دنیا کے سامنے عاجز آ جانا، وہ در حقیقت اللہ کی پسپائی ہے، وہ اللہ کی ہار ہے، انسان اور مخلوق اور یعنی نبی کی اور دین کی ہار نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمیت جتنے انبیاء گزرے سب کے جو ماننے والے یا نہ ماننے والے اس دور کے لوگ تھے، انہوں نے جو مطالبہ کیا اللہ نے پورا کیا، وہ 100% پورا ہوا. اور لیکن افسوس یہ کہ جنہوں نے کوئی معجزہ مانگا انہیں ہدایت نہیں ملی. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُجِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ اس سے کوئی مافوق الفطرت عمل صادر ہوں تو تب ہم اس کو مانیں گے، اس کے احکامات پر تب یقین کریں گے، نبی کی بات کو تب ہم کسی یعنی حساب کتاب میں سمجھیں گے کہ یہ عمل کے قابل ہے یا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. تم یہ کہو کہ اس قرآن سے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیا جائے، روئی کی گالوں کی طرح ان کو چلا دیا جائے، یا زمین کو پھاڑ دیا جائے، یا اس کے ذریعے مردے جو ہیں وہ گفتگو کرنے لگیں، یہ سب بھی اگر ہونا ہوتا تو اس قرآن کے ذریعے ہو سکتا تھا. اس کے لیے اللہ کو کسی نئی کلام کی، کسی نئی چیز کی حاجت قطعی طور پر نہیں تھی. لیکن یہ کلام اس کام کے لیے نہیں کہ اس کے لیے شعبدہ بازیاں دکھائی جائیں، اس کے لیے شعبدہ بازیاں دکھا کر لوگوں کو متاثر کر کے دین کی طرف لایا جائے، ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ کلام تو اپنا اثر خود رکھتا ہے. اور کیسے رکھتا ہے، میں نے واقعہ شاید یہاں پہلے بھی عرض کیا تھا. ایک مرتبہ معروف واقعہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا، مکہ مکرمہ کی زندگی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کے وقت میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. کفار کے بڑے بڑے لوگ جو یعنی حضور کے اس دور کے سب سے یعنی جبر قسم کے مخالفین جو تھے، وہ ایک دوسرے سے چھپ کر حضور کا قرآن سننے کے لیے سحری کے وقت میں آتے ہیں حرم کے حدود میں، اور آ کے حضور کا قرآن سنتے ہیں، ایک دوسرے سے چھپ کے بیٹھتے ہیں. اور جب صبح ہونے لگتی ہے، کچھ روشن ہوتی ہے تو وہ واپس نکلتے ہیں، تو ایک چوراہے پہ ان کی ملاقات ہو جاتی ہے. مختلف راستوں سے نکلتے ہیں، آتے ہیں وہاں حضور سے، وہاں آپس میں ملاقات ہوتی ہے. پوچھتے ہیں کیسے آئے ہو، کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ محمد کا قرآن سننے آئے تھے. نعوذ باللہ، محمد کا قرآن سننے آئے تھے، اس نے تو ہم پہ سحر کر دیا. نعوذ باللہ، سحر میں اس نے جکڑا ہوا ہے کہ مزہ آتا ہے سن کے اس کا، لہٰذا اس لیے آئے ہیں. پھر وہاں وعدہ کر کے اٹھے کہ اب کل نہیں آئیں گے. اگلے روز پھر پہنچے ہوئے تھے، سبھی پہنچے ہوئے تھے.
مختلف راستوں سے ایک دوسرے سے چھپ کر پھر قرآن سن رہے تھے، اور اگلے روز پھر واپسی میں پھر جمع ہو گئے. کہا تم نے تو کل وعدہ کیا تھا کہ نہیں آئیں گے. انہوں نے کہا رہا نہیں جاتا، اس کی آواز ایسی ہے کہ کانوں میں رس گھولتی ہے، دل میں اترتی ہے، دماغ. انہوں نے کہا تمہارا یہ حال ہے اگر، تو ہم تو اس کے بڑے دشمن ہیں، اور ہم سے جو چھوٹے ہیں اگر انہوں نے سن لیا ان کا کیا بنے گا؟ کوئی اس کا حل تلاش کرنا چاہیے. یہی واقعہ بعین ہی یہی کیفیت پیش آئی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، جب کفار نے مکہ مکرمہ کے اندر رہتے ہوئے ان کا جینا تنگ کر دیا تھا اور وہ مکہ سے ہجرت کر کے جا رہے تھے، اور راستے میں انہیں ابن الدغنہ نامی ایک آدمی نے پکڑ لیا کہ کہاں جاتے ہو. انہوں نے کہا تمہاری قوم تمہارے لوگ جو ہیں وہ رہنے نہیں دیتے، جینا حرام کیا ہوا ہے، عبادت نہیں کرنے دیتے، نماز پڑھنا مشکل کر دیا، قرآن کی تلاوت نہیں کرنے کی اجازت گھر میں محصور کر کے رکھا ہوا، دار ارقم میں بند پڑے ہیں، ہم کہاں جائیں؟ لہٰذا اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت ایسی دھرتی پر جا کے کریں جہاں ہمیں اس کی عبادت کرنے کی آزادی حاصل ہو. آزادی ہے نا، حقوق کی آزادی. میں اس طرف آؤں گا، امید ہے انشاءاللہ اللہ توفیق عطا فرمائیں گے. آزادی مسلمانوں کو بھی نہیں تھی اس وقت سے، روز اول سے نہیں ہے آزادی. آزادی تو سلب ہی ہماری کی جاتی ہے، آزادی تو ہماری سلب کی جاتی ہے روز اول سے، کہ صحابہ کو عبادت کی آزادی نہیں، حضور کو عبادت کی آزادی نہیں، نماز پڑھنے کی آزادی نہیں، دین کی دعوت دینے کی آزادی نہیں، قرآن کی تلاوت کی آزادی نہیں، صدیق اکبر کو بھی آزادی نہیں. اور وہ آزادی کے حصول کے لیے اپنا علاقہ، اپنا گھر، اپنی جائے پیدائش، اپنا سب کچھ چھوڑ چھڑا کے دین کے لیے جا رہے ہیں کہ جہاں جا کے اللہ کی عبادت صحیح طریقے سے کر سکوں وہاں جاؤ. ابن الدغا نے کہا نہیں، آپ تو نیک ہیں، آپ تو لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے والے ہیں، آپ تو لوگوں کی فلاح اور بہبود اور ان کی خیر خواہی سوچنے والے ہیں، آپ تو اتنے اچھے آدمی ہیں، میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، واپس آئیے. آپ نے نہیں جانا، واپس لائے، پناہ دی. اور کفار نے کہا کہ ان سے کہو کہ یہ سرعام عبادت نہیں کریں گے، ان کی عبادت سے ہمارے بندے متاثر ہو کے ان کی طرف مائل ہوتے ہیں، ٹھیک نہیں ایسے. یہ قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے لوگ کھڑے ہو کے ان کا قرآن سنتے ہیں، قرآن میں ایک تاثیر ہے، پتہ نہیں کون سا جادو ہے ان کے پاس. ہمارے لوگ بھاگ بھاگ کے آتے ہیں، وہ سن کے ان سے متاثر ہو کہ اپنا دین چھوڑ کے ان کے دین کی طرف آ جاتے ہیں. ہمیں یہ چیز قبول نہیں ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ آپ گھر میں رہ کے عبادت کریں، کہ عبادت کریں، آزادی ہے. انہوں نے گھر میں ایک جگہ مخصوص کر لی، وہاں شروع کر دیا عبادت، قرآن اونچی اونچی پڑھنا شروع کر دیا، نماز شروع کر دی. اب وہ گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں اور گھر کے باہر لوگ کھڑے ہو کے قرآن سنتے ہیں. اس پر بھی پابندی تھی کہ تمہاری آواز اونچی نہ ہو کہ وہ گھر سے باہر نکلے، کہ لوگ پھر بھی تمہاری طرف کھنچے چلے آتے ہیں، تمہارا قرآن پھر بھی سنتے ہیں. یہی عمل حضور کے ساتھ تھا، یہی عمل صدیق اکبر کے ساتھ ہو رہا ہے. اور معلوم ہے کہ قرآن میں اثر موجود ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم دین پر عمل کرنے والے ہیں، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں. عبادات میں جس حد تک ہو سکتا ہے کوشش کر کے عمل کرنے کی طرف آتے ہیں، بڑھتے ہیں، راغب ہوتے ہیں. لیکن ہم پر بھی قرآن اثر نہیں کرتا. ہم قرآن پڑھتے ہیں، رمضان آ رہا ہے، قرآن کا مہینہ ہے، روزے کا مہینہ ہے، عبادات کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، اس کی مغفرت اس کے اندر بے پناہ ہوتی ہے، دوزخ سے نجات کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اعلان ہوتا ہے اس کے اندر. ہم جیسے عاصیوں کو، گناہ گاروں کو اللہ جل شانہ مغفرت کا ایک بہانہ دیتے ہیں کہ اس میں جو مانگ سکتے ہو مانگ لو، جو کما سکتے ہو کما لو، جو حاصل کر سکتے ہو حاصل کر لو. لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم شروع کے چند دن آتے ہیں پھر غائب ہو جاتے ہیں. مسجدیں شروع کے دن میں آباد ہوتی ہیں اور آخر رمضان تک ویران ہو جاتی ہیں، اور پھر آخر میں ہم چاول کی پلیٹ کھانے کے لیے آتے ہیں مسجد کے اندر. 27 کو، 25 کو، 29 کو، 21 کو، 23 کو ان راتوں کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کس رات میں کہاں ختم قرآن ہے. اور پورا ماہ جو ہے ہم قرآن سننے نہیں جاتے، ہم آخری دعا میں شریک ہونے جاتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ ہم نے دین کو شارٹ کٹ راستوں سے حاصل کرنے کا طریقہ ڈھونڈنا شروع کر دیا، کہ جہاں سے شارٹ طریقے سے دین مل جائے، جہاں سے مغفرت شارٹ کٹ راستے سے مل جائے، جہاں سے اللہ کی رضا ہمیں مختصر ترین راستے سے مل جائے. کوئی بائی پاس ایسا ہو ہمارے پاس کہ جہاں سے ہم نکلیں اور ہر قسم کی پریشانیوں سے، تھکاوٹوں سے، جھمیلوں سے نکل کے اس کے ذریعے سیدھے ہم اللہ تک ہماری سیڑھی پہنچے اور ہم ڈٹ جا کے اس میں داخل ہو جائیں جنت کے اندر. کوئی ایسا راستہ مل جائے. ہم ان راستوں سے کامیابی کی طرف جانا چاہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور آپ کے یعنی متبعین جو حقیقی معنوں میں آپ کے متبعین تھے، انہوں نے کبھی بھی ایسے راستے تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی. وہ تو ہر عمل کرنے کے لیے کوشاں ہوتے تھے کہ کسی عمل سے کچھ مل جائے گا.
ہم سارے عمل چھوڑ کے کہتے ہیں جو مختصر ہو اور جس کے ثواب کی فضیلت کتاب میں کہیں بہت زیادہ لکھی ہو کہ اتنے سے 2 لفظ پڑھو کہ اتنے لاکھ سال کی نیکیوں کی اور اتنے لاکھ سال کی عبادت کا ثواب مل جائے گا، ہم وہ عمل شروع کر دیتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، نوافل چھوڑ دیتے ہیں، تلاوت چھوڑ دیتے ہیں، ذکر اذکار چھوڑ دیتے ہیں، روزہ چھوڑ دیتے ہیں، سب کچھ سے ہم آزاد ہو جاتے ہیں کہ اس لفظ کے پڑھنے سے 25 لاکھ نیکیاں روزانہ ملیں گی، ایک مرتبہ پڑھنے سے، اس لفظ کے پڑھنے سے اتنے 1000 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، لہٰذا وہ عبادت کرنے سے بہتر ہے کہ آپ یہی پڑھتے رہیں۔ کیسا مختصر اور شارٹ کٹ کلیہ ہے، اور یہ ہمیں شیطان نے سکھایا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ غلط ہے یا اس کی فضیلت جو لکھی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا انکار قطعی طور پر نہیں ہے، لیکن یہ فضیلت صحابہ کرام کو معلوم نہیں تھی۔ یہ فضیلت بیان کس نے کی؟ حضور کی حدیث میں آئی نا، حضور نے بیان فرمائی، اور آپ نے اس فضیلت کے بعد سب کچھ چھوڑ دیا۔ صحابہ کرام نے یہ فضیلت حاصل کرنے کے بعد سب کچھ چھوڑ دیا کہ نہیں، اب یہ فضیلت والی چیز مل گئی ہے، یہ کلیہ مل گیا، اب اس کے بعد تو آزادی، اب تو مسئلہ نہیں ہے۔ وہ راتوں کو بھی جاگتے تھے، وہ عبادات کا اہتمام بھی کرتے تھے، وہ فرائض کی طرف بڑھتے تھے، ایک دوسرے سے سبقت لیتے تھے، اور صحابہ کرام کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، کہ یہ ایسے اعمال ہیں کہ ان میں ایک دوسرے سے سبقت لے کر جاتے ہیں، سبقت لے کر جانے والے۔ سارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، کہ مغفرت کی طرف، سارعوا الى مغفرۃ من ربکم، کہ اس طرف جتنی جلدی ہو سکتے ہو آگے بڑھو، اللہ سے مغفرت طلب کرنے کے لیے آگے بڑھو، کہ اللہ سے جب مغفرت مل جائے گی پھر اس کے بدلے میں جنت ہے، وجنۃ عرضها السماوات والارض، کہ وہ جنت اتنی بڑی ہے کہ زمین و آسمان جو کچھ ہے وہ سب سے بڑی جنت ہے۔ جو دین کو نہیں مانتا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر یقین نہیں کرتا، وہ پھر شیطان انہیں مختلف دماغ کے اندر سوالات پیدا کرتا ہے، کہتے ہیں کہ جنت اگر اس سے بھی بڑی ہے تو پھر وہ ہے کہاں پر؟ کائنات تو یہی ہے، دنیا تو یہی ہے، زمین تو یہی ہے، ہم یہاں سارے موجود ہیں، ہم تو چند لوگ بیٹھے ہیں اس کائنات میں، سب سے زیادہ ساری کائنات کا سفر کرنے والا، سب سے بڑا ٹورسٹ، یا جس کے کنٹرول میں پورے کا پورا سیٹلائٹ کا نظام ہے، اس شخص نے بھی کیا کائنات پوری دیکھی ہے اللہ کی کہاں پہ ہے؟ اس زمین کا جائزہ کوئی لے سکا ہے آج تک کہ کون کہاں پہ ہے؟ ابھی تک بھی کتنا حصہ زمین کا ایسا ہے، کتنا حصہ ایسا موجود ہے کہ جس کے ابھی تک دریافت نہیں ہے، وہاں تک رسائی نہیں ہے، وہاں کی مخلوقات کا معلوم نہیں ہے انسان کو، زمین کے اندر کیا ہے، آسمان کہاں تک ہے، بادلوں میں کیا ہے، کہاں کیا کچھ ہو رہا ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے، اس کا کچھ اندازہ نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کی شان ہے، اللہ کی شان ہے کہ وہ انسان سے کہتا ہے کہ تو میری عبادت کر، اس طرف آ، اور انسان کا وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں خدا سے آزادی چاہتا ہوں، میں خدا سے آزادی چاہتا ہوں، میں اس کی قید میں، اس کی پابندیوں میں، اس کی عبادت کی جو میرے اوپر جکڑ بندیاں ہیں، میں ان کو کسی صورت بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں، میں اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے مطابق آزادی چاہتا ہوں۔ ہم نے اس آزادی کا مظاہرہ بھی 2018 سے اب تک مستقل دیکھ رہے ہیں، ہم اس آزادی کا مظاہرہ بھی 2018 سے اس کا زور شروع ہوا، اور سن 2000 سے پرویز مشرف مردود کے دور میں اس کی ابتدا ہوئی تھی، اور وہاں سے یہ کام شروع ہوا، اور اس حد تک آزادی دے دی گئی کہ ہماری عورت کی، جس کو پردے کا استعارہ کہا جاتا ہے، جس کو حیا کا استعارہ کہا جاتا ہے، کہ لفظ عورت، لفظ بیٹی، لفظ ماں، لفظ بہو، لفظ بہن، یہ اگر کہیں آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ حیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ شرم ہے، اس کا مطلب ہے غیرت ہے، اس کا مطلب ہے کہ انسان کو، یعنی بڑے سے بڑا بے غیرت اور بے شرم آدمی بھی یہ نام سن کر، یہ لفظ اس کے کان میں پڑے تو ایک مرتبہ اس کا دل و دماغ جو ہے وہ جھک جاتا ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، یہ کس کا نام لیا گیا ہے۔ غیرت اور حیا انسان کے اندر آتی ہے اگر وہ حقیقی معنوں میں اسلام اور مسلمان، یا کم از کم شریف آدمی بھی اگر ہے، تو کافر ہو اگرچہ شریف بھی ہے تو اس کے اندر حیا جو اس کی فطرت میں موجود ہے، وہ اس کو ایک مرتبہ اس کا دروازہ دماغ کا کھٹکھٹاتی ہے کہ تیرے سامنے تیری بہن ہے، تیری ماں ہے، تیری بیٹی ہے، تیری بہو ہے، یہ تیرا رشتہ دار ہیں، تیرے محارم ہیں، ان کا حیا کرنا ہے۔ یا غیر محرم بھی ہے تو کسی کی بیٹی تو ہے، کسی کی بہن تو ہے، اس کا حیا کرنا ہے۔ سیدہ ہند، سیدہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس صاحبہ، جو یعنی رشتے میں حضور کی والدہ لگتی ہیں، ماں لگتی ہیں، انہوں نے جب اسلام قبول کیا فتح مکہ کے موقع پہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی، اس بیعت میں الفاظ بولے
کہ ولا یزنینا، تم زنا نہیں کرو گی، زنا نہیں کرو گی، بیعت کے الفاظ میں تھا. تو سیدہ ہند جو حضور کی ساس بھی تھے، انہوں نے ہاتھ پیچھے کھینچے اور عرض کیا رسول اللہ اوتزنی الحرہ، کیا کوئی آزاد اور شریف زادی اس کا تصور بھی کر سکتی ہے؟ کافرہ تھی، اسلام قبول کرنے کے لیے بھی آئی ہیں. کیا کوئی شریف زادی اس کا تصور بھی کر سکتی ہے؟ جو آپ مجھ سے کس بات پر حلف لے رہے ہیں، آپ مجھ سے کس بات پر وعدہ لے رہے ہیں، اس کا تو تصور بھی زندگی بھر نہیں آیا. میں بال بچے والی ہوں، میری بیٹی آپ کے گھر میں ہے، اور ہمارے ہاں ہم نے اس کو آزادی کا نام دیا، ہم نے اس کو آزادی کا نام دیا ہے، حقوق نسواں کا نام دیا. میں نے عرض کیا حقوق تو ہمارے سلب کیے جاتے ہیں مسلمان کے، کس کا حق سلب کیا گیا؟ دین نے عورت کو حق دیا، دین نے عورت کی عزت کی، حرمت کی، چار دیواری کی، عصمت کا تحفظ جتنا اسلام نے کیا ہے کسی نے نہیں کیا. قرآن نے حکم دیا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. حکم دیا ہے اللہ نے کہ پردے میں آؤ، حیا میں آؤ، گھروں میں رہو. تمہارا کام بازار کی زینت بننا نہیں ہے، تمہارا کام دفتروں میں ملازمت نہیں ہے. یہ مرد کس کام کے لیے بنایا ہے؟ اس کو کس کام کے لیے اس کو پیدا کیا؟ اس لیے پیدا کیا ہے کہ یہ معاش کرے گا، یہ ذریعہ معاش تلاش کرے گا، یہ جائے گا کمائے گا لا کر تمہیں دے گا. تم گھر کی رکھوالن ہو، تم گھر کی رکھوالن ہو، وہاں بیٹھو جا کر. اور ہم نے اپنی بیٹی کو اٹھا کے بازار کی زینت خود بنایا ہے. اس میں جرمدار معاشرہ نہیں ہے، اس میں جرمدار مغرب نہیں ہے، اس میں جرمدار شیطان نہیں ہے، ابلیسی قوتیں نہیں ہیں. اس میں میں خود مجرم ہوں کہ جس نے اپنی بیٹی کو اپنے فخر کے ساتھ خود جا کر وہاں سیٹ پر بٹھایا کہ وہاں جائے گی اور روز کے 2000 لوگوں سے اس کی یعنی گفتگو ہوگی. وہاں پہ اس کا جو ہے وہ جو صلاحیتیں وہ نکھر کر سامنے آئیں گی لوگوں کے سامنے، اس سے فائدہ ہوگا. معاشرے کی ایک اچھی جو ہے وہ معمار بن کے سامنے آئے گی. معاشرہ اس سے مضبوط ہوگا. اس سے معاشرہ مضبوط نہیں ہوگا، اس سے معاشرہ برباد ہوگا. اور ہو رہا ہے. خباثتیں بڑھیں گی، خباثتیں بڑھیں گی، حرام کا ارتکاب بڑھے گا، اس سے گناہ کی دعوت بڑھے گی اس سے. اور یہ ہو رہا ہے. چھوٹے سے چھوٹے شہر کے اندر معاملہ شروع ہوا ہے. ہم نے 8 مارچ کو آزادی حقوق نسواں کے نام پہ کام شروع کیا. اور آپ دیکھ لیں کہ پہلے کم و بیش اگر میں بہت زیادہ تعداد بھی لگاؤں تو 50 سے زیادہ عورت نہیں تھی 2018 میں، جب پہلا اس حوالے سے ایک یعنی مظاہرہ کیا گیا پاکستان کے اندر. اس ملک پر جس کو اسلام کے نام پہ حاصل کیا، جس کو دین کے نظام کے نفاذ کے نام پہ حاصل کیا، جس کو قرآن کے نظام کے نفاذ کے نام پہ حاصل کیا، اس ملک کے اندر ہم نے اپنی ماں بہن بیٹی کو نکال کر باہر چوک پر لا کے کھڑا کیا کہ سب اس کو دیکھیں. ان کی ویڈیو بنوائی ہم نے، ان کو سوشل میڈیا پہ وائرل کیا، اس کو ہم نے پرنٹ میڈیا کی زینت بنایا، اور ان کے منہ سے ہم نے نکلوایا کہ ہم اس طرح آزاد رہ کے خود کو اچھا محسوس کرتے ہیں. اس آزادی میں ہم اپنی حفاظت محسوس کرتے ہیں، اس آزادی میں ہم اپنا اظہار رائے اور اظہار خیال کا حق محسوس کرتے ہیں. قرآن حکم دیتا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ و رضوانہ علیہا، ان پر تہمت لگی. قرآن نے 18 آیتیں نازل کی. حضرت امیر شریعت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ نے اس کو بڑی عجیب کیفیت میں تعبیر فرمایا. فرمانے لگے اما عائشہ کی صفائی میں خود خدا کٹہرے میں آیا ہے، اور اللہ نے آ کے صفائی دی. 18 آیتیں نازل کی ہیں. حضور خاموش ہیں، ابو بکر صدیق خاموش ہیں، عمر خاموش ہیں، صحابہ خاموش ہیں، حضور کا گھرانہ سارا خاموش ہے، پریشان ہے. صحابہ کی پوری جماعت پریشان ہے کہ حضور کے گھر کے اوپر کیا آفت گر گئی ہے، کیا مصیبت آ گئی ہے، کون سا عذاب اس سے نازل ہو گیا ہے، کیا پریشانی بن گئی ہے. سیدہ عائشہ کا پورا گھرانہ خاموش ہے، کوئی جواب نہیں کسی کے پاس، کوئی صفائی نہیں دے پا رہا، کوئی وضاحت نہیں کر رہا. کس طرح بولے حضور کے گھر کے اوپر لوگوں نے اپنی زبانیں کھول دی ہیں، کیا بنے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے صفائی نازل ہوئی، اللہ کی طرف سے حکم آیا، اور اس کے بعد جب وہ صفائی نازل ہوئی تو پھر اللہ جل شانہ نے اس کے بعد تمام اہل ایمان کے لیے ایک حکم نازل فرمایا، ایک قانون نازل فرما دیا. اللہ اکبر. اللہ نے حکم فرمایا کہ اب بے حیائی جو پہلے بھی منع تھی، اب پہلے سے بڑھ کر اس کی مزید اس کے حوالے سے زور سے حکم فرمایا، شدت اختیار کی اس کے اندر کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. اور مخاطب کیا ہے اہل ایمان کو، کفار کو نہیں مخاطب کیا، کفار کو مخاطب نہیں کیا، اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة، وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ چرچا ہو بدکاری کا. چرچا ہی کیا نا، بغیرتی کو عام کیا ہم نے عورت مارچ کے نام کے اوپر کون سا شہر چھوڑا ہے، چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا. چنیوٹ جیسے چھوٹے شہر کے اندر 10 دن کا کلچرل پورا پروگرام منایا گیا، اس کے اندر میراتھن ریس کی گئی، اس کے اندر یعنی میوزیکل شو کیا گیا، اور مختلف اداروں نے، مختلف یعنی تعلیمی اداروں نے گورنمنٹ کی سرپرستی میں، وہاں کی انتظامیہ کی موجودگی میں، لوگوں کے پاس کھانے کا پیسہ نہیں ہے، لوگ بھوک سے تنگ ہیں، راہ چلتے لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، گھروں پر حملے ہو رہے ہیں، چادر چار دیواری کی عصمت کو پامال کیا جا رہا ہے، ڈاکے روز پڑ رہے ہیں، سرے بازار لوگوں کو عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، ان سے سب کچھ چھینا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ غربت ہے، مہنگائی ہے، پریشانی ہے، لوگ آزمائش کا شکار ہیں، روز بروز مہنگائی بڑھ رہی ہے، ذرائع آمدن نہیں ہے، آمدن اتنی نہیں ہے، مسائل کے شکار ہیں. اور ہمارے مقتدر لوگ، ہمارے ذمہ دار لوگ، ہم پر مسلط اشرافیہ، وہ کس کام میں لگی ہے کہ ہم اپنے کلچرل ڈیز پورے کر رہے ہیں، ہم اپنی تہذیب کے مطابق چل رہے ہیں، ہم عورت مارچ کو یعنی ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہم ان کو آگے لے کر آ رہے ہیں. ان سے حق کس نے مانگا ہے؟ یہ تو حق غصب کرنے والے لوگ ہیں، یہ تو لوگوں کا خون چوس کر اوپر آ کے بیٹھے ہیں، اور اس کے بعد بھی کسی کو انصاف نہیں ملا. اس ملک کے اندر انصاف ملا کس کو ہے؟ بھلائی کس کے ساتھ ہوئی ہے؟ یا سفارش والے کی خیر خواہی ہو سکتی ہے، یا پیسے والے کے ساتھ کچھ چل سکتا ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہے. اور اس سارے سسٹم کو خراب کرنے والے یہی اشرافیہ ہے جو اوپر بیٹھے ہیں، یہی راستے مہیا کرتے ہیں، یہی غلط راستوں کی طرف لے کر جاتے ہیں لوگوں کو. اور نتیجہ یہ کہ پھر اوپر سے لے کے نیچے تک سارے کا سارا آوا بگڑ جاتا ہوتا ہے. یہ تو قرآن نے مخاطب کیا کہ جو فحاشی کو چرچا دینا، بدکاری کا چرچا عام کرنا چاہتے ہیں، اور اہل ایمان والوں میں سے ہوتے ہیں، کفار نہیں، ان کے لیے تو کوئی حکم نہیں ہے، ان کے لیے گناہ ثواب کی پابندی نہیں ہے. گناہ ثواب اس کے لیے جو لا الہ الا اللہ پڑھ کے آ جاتا ہے. حرام جائز ناجائز حلال حرام اس کے لیے ہے کہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے حضور کی امت میں شامل ہو جاتا ہے، جو امت کا حصہ ہی نہیں بنتا، جو محمد کو مانتا ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو صحابہ کے طریقے کو پسند ہی نہیں کرتا، جو قرآن کو آخری کتاب نہیں مانتا، جو قرآن کو اللہ کا کلام تسلیم نہیں کرتا. دین اس کے لیے نہیں ہے، وہ دین کا مخاطب نہیں ہے. ہاں، دین کی دعوت اس کو مخاطب کرتی ہے کہ تم آؤ، دین کی طرف آؤ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. اسے دعوت دی جائے گی، اسے دین کی اہمیت سے آگاہ کیا جائے گا، بتائی جائے گی دین کی اہمیت. یہ تو اس تک ہے، لیکن یہ کہا جائے کہ تو حرام کر رہا ہے، وہ مکلف ہی نہیں ہے اس کا، اس نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ حرام کرے حلال کرے. شراب کی ممانعت مسلمانوں کے لیے تھی، کفار تو شراب پیتے تھے، اب تو افسوس کہ مسلمان بھی شراب پیتا ہے، اب تو افسوس کہ مسلمان بھی شراب پیتا ہے. شہد کا لیبل لگا کے وہ پکڑا ہے تو اس کو شہد کہا جاتا ہے، اس کو تیل کہا جاتا ہے، اس کو شربت کہا جاتا ہے. آپ اس کو جو کچھ کہہ لیں، وہ حرام ہے، وہ حرام رہے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو حرام دیا ہے، حرام کہا ہے، صحابہ نے اس کو چھوڑا ہے. جب تک حلال تھا، جب تک اس کے حرام ہونے کا حکم نہیں آیا تھا، مسلمان بھی پیا کرتے تھے. اس میں کوئی چھپانے کی بات نہیں ہے، سیرت کا حصہ ہے صحابہ کی. لیکن یاد رکھیں، حضور تب بھی محفوظ تھے. نبی اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اور اس سے بڑھ کر ابو بکر بھی محفوظ رہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مماثل ہے. فرق اتنا کہ انہیں نبوت ملی ہے، انہیں نبوت نہیں ملی. ساری زندگی ابو بکر صدیق سے زنا نہیں ہوا، ساری زندگی ابو بکر صدیق نے شراب نہیں پی، ساری زندگی ابو بکر صدیق نے کوئی حرام کام نہیں کیا. کافر تھے، مسلمان نہیں تھے اس وقت تک جب تک کلمہ نہیں پڑا، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی. فطرتاً ایسی فطرت پر موجود تھے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی ہونا ہوتا تو ابو بکر صدیق اس کے لیے 100% فٹ تھے اس منصب کے لیے. لیکن چونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. تو دوستو، رمضان المبارک بھی قریب آ رہا ہے، بہت کوتاہیاں ہو جاتی ہیں.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سال کے بعد ہماری اوور ہالنگ کرنے کے لیے، سروس کرنے کے لیے، جو نام بھی اس کو آپ دے رہے ہیں آج کی اصطلاحات کے اندر، ایک مہینہ رکھا ہے۔ دن قریب آ گئے ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہی کچھ ہے کہ جیسے رمضان قریب آتا ہے تو ہم لوگوں کی جیبیں کاٹتے ہیں۔ وجہ یہ کہ ہم نے رمضان کو کھانے پینے کے لیے بنا لیا، بہت معذرت سے، مجھ سمیت ہم سارے اس میں ملوث ہیں، ہم سارے اس میں ملوث ہیں۔ افطار کا وقت عبادت کا وقت ہے، دعاؤں کا وقت ہے، ہمارا وہ سارا وقت اپنی تیاری میں گزرتا ہے۔ ہم اس میں اللہ سے نہ مانگتے ہیں، نہ دعا کرتے ہیں، نہ تسبیحات پڑھتے ہیں، نہ منزل پڑھتے ہیں، کچھ نہیں کرتے۔ آخری عشرہ جنت سے نجات کا ہے، ہم اس سارے عشرے میں جا کے بازاروں کی زینت بنتے ہیں، مرد و عورت سب، ہم تیاری اس میں کرتے ہیں عید کی۔ اللہ سے دوزخ سے نجات کب مانگیں گے؟ کس وقت مانگیں گے؟ رات کے 3 بجے تک مارکیٹیں کھلی ہیں اور بھری ہوئی ہیں، خالی نہیں ہیں، مسلمان ہی پھر رہا نا اس کے اندر۔ ہم عید کی تیاری کرتے ہیں، ہم اپنی بخشش کی تیاری نہیں کرتے۔ ہم عید کو اچھے انداز سے منانے کے لیے نئے سے نئے جوڑے، نئے سے نئی چیزیں حاصل کرنے کے لیے ہم بھاگتے ہیں، لیکن ہم اللہ سے مغفرت طلب کرنے کے لیے ان راتوں کو کار آمد نہیں بناتے بلکہ بیکار بناتے ہیں۔ ہم اس جگہ پھرتے ہیں، ہم وہاں جاتے ہیں کہ جس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ اس دنیا کی سب سے زیادہ جو اللہ کی ناپسندیدہ ترین جگہیں ہیں وہ اس دنیا کے بازار ہیں، وہ زمین کے بازار ہیں۔ ابغض البلاد الی اللہ اسواقها اور احب البلاد الی اللہ مساجدها، اور اللہ کی محبوب ترین جگہوں میں سے محبوب ترین جگہ کون سی ہیں؟ اس دھرتی کے اوپر موجود اللہ کی مسجدیں ہیں، مسجدیں ہیں۔ ہم یہاں نہیں آتے، ہم اعتکاف بھی وہاں تلاش کرتے ہیں کہ جہاں پر وہ کمپنی مل سکے۔ ہم 10 روزہ اعتکاف کرتے ہیں موبائل کے ساتھ، ہم 10 روزہ اعتکاف کرتے ہیں دوستوں کے ساتھ، گپ شپ کے ساتھ۔ اعتکاف تو اللہ اور بندے کی راز و نیاز کا معاملہ ہے۔ اعتکاف تو اللہ اور بندے کے راز و نیاز کا نام ہے کہ اس میں انسان دنیا و مافیہ سے الگ ہو جائے۔ آپ تصور تو کریں کہ عبادت کی کیفیت کا حکم کیا دیا گیا انسان کو، کہ اس عبادت کو کیسے کرنا ہے۔ آپ حج کو لے لیں، عمرے کو لے لیں، آپ نے کفن پہنا ہو اپنے وجود کے اوپر، موت کا تصور کر کے چلیں، طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے کہ بدن کے اوپر سوائے 2 کپڑوں کے اور کچھ نہیں ہے۔ خوشبو آپ نہیں لگا سکتے، عورت کے قریب آپ نہیں جا سکتے، کوئی اچھے سے اچھا عمدہ یعنی کام آپ نہیں کر سکتے۔ آپ نے 2 کپڑوں میں رہنا ہے اور دیوانوں کی طرح آپ نے کوٹھے کا چکر لگانا ہے، 2 پہاڑوں کے درمیان آپ نے بھاگنا ہے، اللہ سے استغفار کرنا ہے، التجا کرنا ہے، مغفرت مانگنی ہے، دعا کرنی ہے، اپنی گناہوں کی معافی طلب کرتے ہوئے آپ نے وہاں دوڑتے رہنا ہے، کہیں نجات مل جائے، کہیں نجات مل جائے، کوئی قدم قبول ہو جائے۔ یہ کیفیت ہے، وارفتگی ہے، دیوانگی ہے، بے حالی ہے، بے خودی ہے۔ اس کیفیت میں انسان پھرتا ہے وہاں پر، اسے کہتے ہیں عبادت، کہ اللہ کے ماں سوا کائنات کی ہر چیز سے بے خبر ہے۔ وہ وہاں پر ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں ہر ایک سے بے خبر ہے کہ مجھے نہیں معلوم یہاں میرے دائیں بائیں کون پھر رہا ہے، میں تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر اور وہاں چکر لگا رہا ہوں۔ وہ اس کیفیت کے اندر ہے۔ حج کے اندر بھی یہی کیفیت ہے، عرفات کے اندر لاکھوں کا اجتماع ہے، 2 کپڑوں میں ملبوس آدمی وہاں کھڑا، اسے لاکھوں کے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ ایک اللہ کو حاضر و ناظر جان کر عرفات میں اس قیمتی وقت کو مزید قیمتی بنانے کے لیے، اپنی آخرت کو اچھا کرنے کے لیے اللہ سے مانگتا ہے، یا اللہ میں موت کا لباس پہن کے تیرے پاس آ گیا ہوں، آگے موت کی تیاری ہے، اس کے بعد میرے پاس کچھ نہیں ہے، سب کچھ چھوڑ آیا ہوں میں، اور تیرے در پہ آ کے کھڑا ہو گیا ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ یہ احساس ہے، اور یہی کیفیت اعتکاف کے اندر ہے کہ آدمی سب کچھ سے لا تعلق ہو گیا ہے، 10 دن کے لیے اللہ کا ہو کے رہ گیا ہے، الگ حجرے میں چلا جائے، الگ گوشے میں بند ہو جائے، کسی سے بے ضرورت بات کرنا منع ہے اس کے اندر، عبادت کرے، تلاوت کرے، گھر رابطہ نہ کرے، بالکل منقطع کر دے۔ حکم ہے، یہ حکم ہے، بہت مجبوری ہو، کچھ نہ ہو سکتا ہو، اس وقت آپ نہا نہیں سکتے بغیر ضرورت کے، حکم نہیں آپ 10 دن بغیر نہائے گزاریں، غسل فرض ہو ٹھیک ہے، نہانے کا حکم نہیں ہے اس کے اندر، ہمیں اس کے بغیر سکون نہیں آتا۔ وہ وقت آپ ضائع کر رہے ہیں، اس لیے منع فرمایا کہ اس کی کیا ضرورت ہے، بدبو پیدا ہو خوشبو کا استعمال کریں، کوئی تولیہ پھیر لیں گیلا کر کے، مسجد میں رہیں، مسجد کے ہاتھ سے باہر مت جائیں، وضو کے علاوہ باہر نہ نکلیں، طہارت حاصل کرنے کے علاوہ باہر مت جائیں، جتنا وقت ہو سکے وہاں گزاریں، کسی کام کا بنائیں اس کو۔ یہ رمضان آ گیا ہے، یہ رحمت کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ، جن کی فضائل اعمال ہمارے ماشاءاللہ تبلیغی جماعت کے حلقے کے اندر اللہ نے بہت زیادہ اسے مقبولیت عطا فرمائی، ہر شخص پڑھتا ہے، ہر مسجد میں پڑھی جاتی ہے۔ فضائل اعمال والے مولانا زکریا صاحب، ان کا معمول کیا تھا، وہ رمضان المبارک میں کسی سے نہیں ملتے تھے پورا مہینہ،
کوئی سنت نہیں ہے، فرض واجب نہیں ہے، کاروبار کرنا جائز ہے، ملازمت کرنی جائز ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن جو وقت وہاں ہے اس کے بعد جو وقت بچ جائے اسے کسی کام میں لگانا چاہیے. جتنا زیادہ وقت کام میں لگا سکتے ہیں اللہ کے لیے لگائیں. حضرت شیخ کا معمول یہ تھا کہ وہ روزانہ ایک پارے کو 30 مرتبہ دہراتے تھے. حافظ قرآن تھے، 30ویں مرتبہ تراویح میں پڑھتے تھے. قرآن کے کتنے پارے ہیں جی؟ 30 پارے ہیں. ایک پارہ 30 مرتبہ پڑھ رہے ہیں اور 30 دن میں 30 قرآن پورے ہو جاتے تھے. 30 دن میں 30 قرآن پورے ہوتے تھے. ہماری جماعت مجلس احرار اسلام کے سابق امیر تھے مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ. ان کا واقعہ ہے، انہوں نے لکھا اس میں کتاب میں. مان لے کہ میں ملنے کے لیے گیا حضرت کو، اور حضرت جو ہیں وہ اپنے گھر تھے. میں نے اپنے بچے کو داخل کروانا تھا ان کے مدرسہ سہارنپور میں. تو میں وہاں گیا تو میں نے جا کے دروازہ بجایا. ایک سفر میں جا رہا تھا، راستے میں سہارنپور سے ہوتا ہوا آگے گزر گیا. میں نے دروازہ بجایا تو حضرت نے کہا پتہ کرو کون ہے. میں نے کہا جی حبیب الرحمن لدھیانوی آئے ہیں لدھیانہ سے ملنے کے لیے آپ کو. کہنے لگے حضرت نیچے تشریف نہیں لائے، اوپر بالکنی سے آئے، چھت کے اوپر سے. فرمائیے کیا کام ہے؟ میں نے کہا جی بچے کو داخل کروانا ہے رمضان میں یا عید کے بعد جب بھی آپ کہیں. ہمارا ٹھیک ہے عید کے بعد ہو جائے گا، السلام علیکم، واپس چلے گئے. کہ رمضان ہے، مصروفیت ہے، میں ایسے منزل پڑھتا ہوں، میں کسی سے ملاقات نہیں کرتا. آپ کا نام سنا، آپ ہمارے بڑوں میں سے ہیں، اس لیے اتنا وقت نکال کے آ گیا ہوں، بس زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس، میں آپ کا اکرام نہیں کر سکتا، معذرت چاہتا ہوں. وہ چلے گئے اور جاتے ہوئے فرمایا، لکھا انہوں نے اپنی کتاب میں، انہوں نے کہا کہ رمضان تو ہمارے ہاں بھی آتا ہے پر زکریا کے ہاں تو بخار کی طرح آتا ہے. رمضان تو ہمارے ہاں بھی آتا ہے پر زکریا کے ہاں تو بخار کی طرح رمضان آتا ہے. تو دوستو، دین کے اعمال میں جب تک بخار نہ ہو انسان کو، تب تک پھر اللہ کی رضا حاصل کرنا جس معنی میں ہو سکتی ہے وہ حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کچھ کہا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دین کا حقیقی معنوں میں متبع بنا دے اور اپنا اوڑھنا بچھونا قرآن اور قرآن کے احکامات کو بنا دے. وآخر دعوانا الحمد